ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے ناظرین۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا آج یوم ولادت ہے، تو پوری قوم جہاں پر قائد اعظم کا یوم ولادت منا رہی ہے 148، وہاں پر بہت ضروری ہے کہ قائد کے افکار، قائد کے پیغامات پر عمل بھی کیا جائے۔ آج کچھ قائد کے افکار پہ بھی روشنی ڈالیں گے کہ ہمیں پاکستان میں ان کا کیا کردار رہا، بلکہ انہی کا کردار تھا، تو اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں، جی میں تعارف کراتی چلوں، جی HOD ہیں ہسٹری ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کالج آف ڈاکٹر محمد رضا تیمور صاحب۔ السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے کچھ آج کے دن کی مناسبت سے کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو حمد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، درود السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے، اور آج کے دن کی مناسبت سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے، جو کلمۃ اللہ ہیں و عبدہ، ان اللہ کی بہت بڑی نشانی اور ان کے بندے ہیں، اور ان کا پیغام بہت بڑا ہے، اور خاص طور پر ان کے جو حواریوں کی قربانیاں ہیں وہ بہت ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ اور خراج عقیدت قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے، جنہوں نے یہ ملک جو ہے ہمیں لے کر دیا۔ سٹارٹ میں کچھ جو معروضی حقائق ہیں وہ بیان کرنا چاہوں گا قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے، جو عام طور پر ہم جن کو اگنور کر جاتے ہیں ایز اے انڈین، یعنی ایز اے مسلم نہیں، یعنی ایز اے مسلم تو ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں، ڈسٹنکشنز ہیں، ایز اے انڈینز ان کی ڈسٹنکشنز اگر ہم وہ انلسٹ کریں تو سب سے پہلے ینگ بیرسٹر، ینگیسٹ بیرسٹر جو تھے انڈیا کے، یعنی کوئی ہندو بھی جو ہے ان سے ینگیسٹ نہیں تھا، جبکہ ہندو جو ہیں وہ اس وقت بھی ہم سے آگے تھے مسلمانوں سے، اور آج بھی ہم سے آگے ہیں۔ سیکنڈ، میک فرسن لائبریری ہوتی تھی بامبے میں، جسے آج کل ممبئی کہتے ہیں، تو وہ اس میں جانا، کیونکہ جو برٹش تھے وہ یہاں کے لوگوں کو اس تہذیب یافتہ نہیں سمجھتے تھے، پسماندہ سمجھتے تھے، اور لائبریری سے ان کا کیا کام، تو اس میں جانا ایک اعزاز ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے اس میں جانے کی اجازت ملی تھی، کسی ہندو کو بھی اس میں جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ملی تھی۔ تھرڈ تھنگ، سب سے پہلے اس وقت کی جو لیجسلیٹو کونسل ہوتی تھی، جو اس وقت کی پارلیمنٹ ہوتی تھی، ظاہری بات ہے وہ بڑی ایک ہائی ریٹڈ جگہ ہوتی تھی، اور اس میں بغیر اجازت کے بات، جو خاص طور پر ہندوستانی ہیں، بغیر اجازت کے انہیں بات کرنے کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ جرت نہیں ہوتی تھی۔ تو اس میں سب سے پہلا پرائیویٹ بل جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیا تھا۔ یہ کسی ہندو نے کوئی پرائیویٹ بل، سرکاری بل جو ہوتے تھے وہ پیش کرتے تھے، کسی ہندو نے بھی کوئی پرائیویٹ بل جو ہے وہ نہیں دیا۔ آئی تھنک کہ بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوں گی جو آپ بتا رہے ہیں۔ اچھا، پھر جو ایک جرت مندانہ اقدام، امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر تھے قائد اعظم، یعنی جس طرح آج کوئی قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا ممبر ہو تو اس کی کیا ورتھ ہوتی ہے، اور اس سے ریزائن کر جانا جو ہے وہ ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس وقت سمجھیں کہ وہ خدا تھے اس وقت جو برٹش گورنمنٹ تھی، تو لیجسلیٹو کونسل سے قائد اعظم نے رولٹ ایکٹ کے احتجاج میں ریزائن کیا۔ صرف قائد اعظم نے کیا اور کانگریس کے ایک اور ممبر تھے۔ تو رولٹ ایکٹ واز پریکرسر ٹو جلیاں والا باغ، یہ غلط العام ہم جلیاں والا بولتے ہیں، جلیاں والا باغ جو انسیڈنٹ ہوا تھا، اس پر صرف قائد اعظم اور کانگریس کے ایک غیر معروف ممبر نے جو ہے ریزائن کیا تھا، کانگریس کی پوری لیڈرشپ میں سے کسی نے ریزائن جو ہے نہیں کیا تھا۔ تو یہ چند یعنی کہ حقائق ہیں جو ایز اے انڈین قائد اعظم کے کریڈٹ میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یعنی کہ آگے گفتگو کو بڑھانے سے پہلے یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ جو انڈیا ہے، ہندوستان ہے، اٹ از اے ڈائیورسیفائڈ ایکسپیرینس۔ ایک تو اس کا جو ایریا ہے وہ یورپ کے برابر ہے، یعنی اس کے اگر ہم پیرامیٹر سیٹ کریں نا، تو اگر آپ اسپین سے رشیا چلے جائیں، یہ اب سارا یورپ آپ کراس کر گئے، صحیح، تو یہ جو جرنیلی سڑک ہم جسے کہتے ہیں جو کابل سے کلکتہ تک تھی، یہ برابر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا ایریا دیکھ لیں۔ اب اس میں یعنی اگر دوسری اگر ہم پیرامیٹر لیں تو اس ایریے میں 43 کنٹریز ہیں ود سنگل ریلیجن، سارا یورپ جو ہے وہ عیسائی ہے، سنگل ریلیجن کے ساتھ 43 کنٹریز ہیں، اور اسی ایریے میں یعنی بڑے 3 ملک ہیں جو 71 سے پہلے 2 تھے، تو جبکہ یہاں مذاہب بھی بہت زیادہ ہیں، ایتھنک گروپس بھی بہت زیادہ ہیں، کمیونٹیز بہت زیادہ ہیں، لینگویجز بہت زیادہ ہیں، یعنی اتنا زیادہ ڈائیورسیفائڈ جو ایریا ہے وہ کہیں موجود نہیں۔ تو اس میں ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے کلیئر کرنی پڑتی ہیں، ورنہ وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات چلی جاتی ہے۔
تو اسی طرح جب ہم یہ قائد اعظم کی بھی مطلب بات کریں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی جو کنٹرڈکشن ڈیولپ کرتی ہیں، کنفیوژن ڈیولپ کرتی ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور طرف نکل جائیں، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ایریا اور بہت سے اس کے مطلب مسائل، بہت سی کمیونٹیز جو ہیں یہاں موجود ہے، اور ہمارا جو ایک مزاج بن گیا ہم ون لائنر میں چاہتے ہیں، یعنی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایشو ہے تو ہمیں ون لائنر میں سمجھائیں، پاکستان کا کیا مسئلہ تھا ہمیں ون لائنر میں سمجھائیں، ہندوستان کا کیا مسئلہ تھا ہمیں، تو یہ ون لائنر میں آ نہیں سکتا، تو اس لیے یہ میں سب سے پہلے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے بہت سارے پوائنٹس جو ہیں آئیں گے جس پر جو ہے پھر ہمیں کچھ اور چیزوں کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ جی یہ ایکسپلینیشن ہوگی تو پھر ہم جو ہے وہ آگے چلیں گے۔ مختلف فیزز ہیں اسی طرح رائٹ فرام 1857 ٹو 1947، تو وہ فیزز جو ہیں اس میں پہلے فیز میں کیا ہوا تھا، سیکنڈ میں کیا ہوا، تو اس کو بھی کلیئر کرنا جو ہے وہ پھر ضروری بن جاتا ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں گے کہ شاید تھوڑے سے ہم ریفرنسز اس میں دے سکیں، لیکن ون لائنر نہیں ہوگا، یہ کلیئر۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح ان کا جو سٹارٹ ہے، باقی چیزیں تو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہوتی ہیں چیزیں، جو ان کی خصوصیت ہے وہ ایک تو کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ پروسیجر، یعنی دستوری طریقہ کار اور معتدل ہونا، ایجیٹیشن کے خلاف، یعنی ایجیٹیشن نہیں ہوگی، کانسٹیٹیوشنلی چلیں گے، یہ رائٹ شروع سے لے کر آخر تک یہ قائد اعظم کی پہچان رہی ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن ایجیٹیشن، اچھا کانگریس کو وہ اس طرف لے کر آئے، تو کانگریس کے بارے میں یہ میں پھر وہی کہ ہم ریفرنس دیں گے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھا کرے کہ کانگریس انگریزوں نے بنائی تھی، اینڈ کانگریس ریمین پرو برٹش، شروع سے لے کر آخر تک پرو برٹش رہی، اور اس میں یہ بات بتا چکا کہ رولٹ ایکٹ کے خلاف صرف قائد اعظم نے ریزائن، جی بالکل، کانگریس کے باقی لوگوں نے ریزائن نہیں کیا تھا، تو پرو برٹش قائد اعظم پرو برٹش ہوا یا وہ کانگریس کے دوسرے لوگ پرو برٹش ہوئے، تو انہیں ہونا چاہیے تھا، انہیں ریزائن کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت وہ یہ جرأت نہیں کر سکے کہ ہمیں امپیریل لیجسلیٹو کونسل کو جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ تو کانگریس جو ہے انگریزوں نے بنائی تھی، انگریز ایک عرصہ تک جو ہے اس کے مطلب ممبرز رہے، کہیں سے بھی اگر آپ فاؤنڈر کانگریس کا نام لیں گے تو A.O. ہیوم آئے گا، اس کے علاوہ کانگریس کا کوئی فاؤنڈر جو ہے وہ دوسرا کوئی ہندو جو ہے وہ نہیں آئے گا، کانگریس کا جو ہے انگریزوں نے بنائی، انگریز ہی اس کی سرپرستی ایک عرصے تک کرتے رہے، لیکن بعد میں ایک صاحب تھے بال گنگادھر تلک، قائد اعظم کے قریب بھی تھے ادھر بمبے میں ہی، لیکن انہوں نے ایجیٹیشن جو ہے وہ شروع کر دی کانگریس میں، اور یہ ایجیٹیشن شروع ہوئی جو ہندوستان میں انتخاب کا عمل شروع ہوا، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ 1892 میں انڈیا میں، برٹش انڈیا میں انتخاب ہوا، اور پہلا ہندو مسلم فساد جو ریکارڈڈ ہے وہ 1893 میں ہے، یعنی اس سے پہلے 1857 سے عرصہ گزر چکا تھا، کوئی ہندو مسلم فساد جو ہے وہ نہیں ہوا، تو پہلا ہندو مسلم فساد جو ہے کیوں انتخابات کے ساتھ ہی، کیونکہ اس میں انٹرسٹ آ جاتے ہیں اور اس میں میجارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ سب کچھ میرا ہے، تو کانگریس جو ہے وہ میجارٹی تھی تو وہ کہتی تھی سب کچھ میرا ہے، تو انہوں نے اس پر باقاعدہ پھر ایجیٹیشن شروع کر دی، تو قائد اعظم اس کے جو ہے وہ خلاف سے شروع سے، اور قائد اعظم نے ان کی کامیابی مطلب یہ تھی کہ انہوں نے کانگریس کے ممبرز کو توڑنا شروع کر دیا، اور 1908 میں کانگریس سے یہ جو شدت پسند عناصر ہے ان کو نکال دیا گیا، اور اس میں قائد اعظم کے دوست تھے گوپال کرشن گوکھلے، تو ان کی دوستی مطلب بڑی مثالی تھی، اور وہ معتدل تھے، اسی طرح باقی اور لوگ تھے، سی آر داس تھے، سرت چندر بوس تھے، یہ سارے لوگ جو تھے یہ معتدل تھے کانگریس میں، تو قائد اعظم وہ ان کو اس طرف لے کر آئے کہ آپ نے یہ جو ایجیٹیشن کے عناصر ہیں ان کو نکال لیں، اب یہ اور یہی بات آگے جو لکھنؤ پیکٹ ہوا جس میں مسلم لیگ اور کانگریس جو ہے ان کا ایک اتحاد ہو گیا، یہ اسی سے شروع ہوئی کہ جب تک اگر کانگریس میں یہ لوگ نہ ہوتے جو معتدل ہیں تو لکھنؤ پیکٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب 1906 میں جو مسلم لیگ بنی، کمانڈ پرفارمنس تھی جی انگریزوں کے کہنے پر بنائے گی، جی مان لیا، جو کچھ بھی ہوا اس بحث میں 1916 میں کانگریس نے مان لیا تھا کہ ہاں مسلم لیگ جو ہے وہ نمائندہ جماعت ہے، اور قائد اعظم نے بھی اسے جوائن کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ یہ ایک کمیونٹی ہے جسے آپ اگنور نہیں کر سکتے، صحیح، اس میں جو کچھ بھی پیچھے مطلب ہوا اس کو مطلب ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایٹ دس پوائنٹ 1916 میں لکھنؤ پیکٹ کے موقع پر ہم
تمام لوگ جو ہیں وہ اس پر اتفاق کر گئے تھے کہ مسلم لیگ کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں، ہم مسلم لیگ کو جو ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اب نہیں کہہ رہے، تو یہ کلیئر ہو گیا تھا مسئلہ، اب مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آگے جو ہے وہ مسئلہ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں چلنا چاہیے تھا۔ لیکن مسائل یہ اب لکھنؤ پیکٹ میں آگے پھر جا کے، یہ لکھنؤ پیکٹ یہاں تک نہیں ہے، یہ 1930s میں بھی ہے، اب وہ ہم اسے ڈسکس نہیں کرتے کہ 1930s میں جو ہے وہ قائد اعظم نے پھر دوبارہ اسے ریوائیو کیا تھا، اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ اگلا مسئلہ، اب میں نے ہندو مسلم فساد کی بات کی اور ایک مطلب ٹسل کی بات کی، تو اسے ایک جو ہے ہمیں اگر ریوائز کرنا چاہیے، ہم چیزوں کو مطلب ریوائز نہیں کرتے، یہ سب سے بڑی ہماری جو ہے وہ قومی ایک مسئلہ ہے کہ اسے ہم ریوائز نہیں کرتے اور وہی چلی آ رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں اور ہم اس طرح کی جو ٹرمز ہیں اس سے جو ہے وہ ایک متنفر سے ہو جاتے ہیں کہ وہی نظریہ پاکستان سنتے چلے آ رہے ہیں، دو قومی نظریہ جو ہے وہ سنتے چلے ہیں، ہندو مسلم فساد، تو ہندو مسلم فساد کو آپ چینج کر لیں کانگریس مسلم سے ہی، تو ہندوز آر ونڈرفل پیپل، بالکل کانگریس کا مسئلہ تھا، کانگریس جو ہندوؤں کی بھی نمائندہ جماعت نہیں تھی، وہ کہتی تھی کہ سب کچھ جو ہے میجورٹی میرے ساتھ ہے، یہ سر سید احمد خان بھی یہ کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، یعنی یہ ہم نے سنا کہ سر سید احمد خان سیاست میں آنے کے خلاف تھے، نہیں، وہ کہتے تھے یہ جس طرح کانگریس آ رہی ہے یہ غلط ہے کہ یہ نمائندہ جماعت نہیں ہے، لیکن یہ نمائندہ جماعت کہہ کے تمام جو ہندوستان ہے اس کی مالک و مختار بننا چاہتی ہے اور دوسرے لوگوں کے فیصلے، دوسری قوموں کے فیصلے بھی اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ لینا چاہتی ہے، تو دس واز رانگ۔ تو قائد اعظم جو ہے وہ بھی اسی بات پر تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک باڈی جو ہے وہ تمام فیصلے جو ہے وہ کرے۔ اب قائد اعظم یہ جو ہندو مسلم فساد میں ایک جسے کہتے ہیں پیک جو ہے وہ ایپیسوڈ ہے غازی علم الدین شہید۔ اب غازی علم الدین شہید ایک کتاب چھپی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، تو راجپال لاہور کا ہی اس کا پبلشر تھا، اس کا آتھر پتہ ہے کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ تھا لیکن اس کے اوپر نہیں لکھا ہوا تھا کیا تھا، لیکن وہ تو ایک نوجوان اس وقت جو ہے وہ اٹھا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ اب برٹش گورنر جو بھی عدالت تھی اس نے اسے سزا کی، سزائے موت سنا دی اور اس پر بعد میں عمل درآمد ہوا۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے، میں یہاں سے شروع کروں گی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پھر ویلکم بیک ونس اگین، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر محمد رضا تیمور صاحب، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت اب کم ہے، میں چاہوں گی کہ اسپیسیفکلی قائد اعظم کی جو کوششیں پاکستان حاصل کرنے میں رہی، جو مین اس پہ ضرور روشنی ڈال دیجیے۔ بہرحال جہاں سے وہ سلسلہ کلام اسے تھوڑا سا ہم کنکلوڈ کر لیں کہ قائد اعظم جو ہے وہ علم الدین کا مقدمہ لڑنے، وہ کیس جو بھی تھا وہ ایک الگ بحث ہے، بمبے سے آئے تھے۔ اب یہ کراچی اگر 2 دفعہ چلے جائیں نا تو بمبے اتنا دور ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہاں بہت سارے بیرسٹر، سر فضل حسین موجود تھے، سر شفیع موجود تھے، علامہ اقبال موجود تھے، تو انہوں نے مطلب قائد اعظم کو اتنی دور سے کیوں بلایا، اور یہ باتیں تو وہ بھی آگے کر سکتے تھے کہ جی انہوں نے پرووکیٹو ان کا ایکٹ ہے کہ انہوں نے ان کو جذبات کو ٹھیس پہنچی اور انہوں نے قتل کر دیا، تو یہ باتیں یہ بھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت تک 1930 کی مطلب بات ہے، تو تمام خاص طور پر پنجاب ایک بڑا صوبہ، وہ قائد اعظم کو اپنا لیڈر جو ہے وہ تسلیم کر چکے تھے۔ یہیں سے قائد اعظم کا جو ایک مذہب کا تصور ہے وہ بھی سامنے آتا ہے کہ وہ جو اسلام ہے اس کو ایک نظام کے طور پر دیکھتے تھے، نہ کہ جزیات پر، کہ وہ اس کے مطلب فلاں مسئلہ کیا ہوگا، فلاں مسئلہ کیا ہوگا۔ ایک غالب جو رجحان تھا، مطلب 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی، تو اس کو مطلب وہ دیکھتے تھے کہ اس کی ایک کنٹینیوشن جو ہے وہ آگے پاکستان جو ہے وہ ہونا چاہیے، کہ جس طرح ایک گلوریفائڈ پاسٹ جو ہے وہ مسلمانوں کا تھا، اسی طرح گلوریفائڈ پاسٹ جو ہے وہ انڈین مسلمز کا جو ہے وہ آگے ہونا چاہیے، تو یہ اچیو کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے ہم وہ جزیات میں نہیں جاتے کہ جی یہ فرقہ پرستی کیا ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس پر ان کا کوئی کمنٹ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ پروونشل نہیں تھے، یعنی بہت سارے لوگ تھے، سر فضل حسین تھے، وہ بھی بڑے اسٹیچر کے لوگ بندے تھے، لیکن وہ پروونس تک محدود رہے، حالانکہ وہ جناح کے برابر کے مطلب اسٹیچر ان کا تھا، پروونس پنجاب تک محدود رہے، پنجاب میں بڑے انہوں نے کام کروائے، لیکن سینٹر میں نہیں گئے۔ تو قائد اعظم جو ہے وہ سینٹر کے مطلب بندے تھے، وہ پروونس میں بھی نہیں آتے تھے اور جزیات میں جو ہے وہ نہیں، یہی ان کا مطلب ویژن تھا کہ آپ نے جو ہے وہ ہائی تھنکنگ رکھنی ہے، یعنی اگر جسے ہم کہیں گے ہم نوجوانوں کو کیا پیغام دیں تو ہائی تھنکنگ رکھنی ہے، لو تھنکنگ جو ہے وہ نہیں رکھنی۔ ان کے گھر تھے لنڈن کے ان کے پوش ایریے کے اندر ان کا گھر تھا، اوور لکنگ انڈین سی بامبے میں، اب اس کی کیا ورتھ ہوگی،
دہلی میں ان کا گھر تھا, کراچی میں ان کا گھر تھا, سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کے لیے انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا. 30s میں پھر انہوں نے ریوائیو کیا تھا لکھنؤ پیکٹ کو, بہت سارے کانگریس ممبرز کو ساتھ ملا کے اسمبلی میں بہت سارے ایسے بل جو ہیں وہ پاس کروائے تھے جو برٹش گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم دوبارہ جو ہے وہ اس طرح آگے جو ہے وہ چل سکتے ہیں, لیکن جو سینٹرل کمانڈ تھی کانگریس کی اس نے نہ صرف یہ کہ اس کو ریکگنائز نہیں کیا بلکہ مسلم لیگ کو ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی. اور اس پر خود کانگریس کے جو بہت سارے بھولا بھائی ڈیسائی تھے انہوں نے کانگریس کے خلاف احتجاج کیا تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ پھر سے آپ کو مطلب ساتھ لے کر اگر چلنا چاہ رہا ہے اور پھر سے مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ افتراق ختم ہو, انتشار ختم ہو, تو آپ اس کے خلاف مطلب کیوں جا رہے ہیں. یہ صرف ایک نہیں, کئی لوگوں نے, ان کے ہم نام انلسٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے, کانگریس کے لوگوں نے احتجاج کیا ان کی سینٹرل کمانڈ کے خلاف کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, کہ جب اس نے دیکھیں کہ وہ برٹش کے خلاف مطلب لڑ رہا ہے تو آپ کو اب اس کا ساتھ دینا چاہیے, نہ کہ آپ کو ان کو ختم کرنے کے در پہ جو ہے وہ ہو جانا چاہیے. تو قائد اعظم جو ہے وہ اسی طرح جو لاسٹ ہم اگر بات کریں کہ جو 11 اگست کو انہوں نے ایک سپیچ کی پاکستان بننے کے بعد, اور اس میں وہ سپیچ یہ تھی کہ تمام لوگ جو ہیں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں ان میں ان کو پاکستان میں جو ہے وہ برابر کے حقوق جو ہیں. اب اس کی بڑی مطلب مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے, کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ جی یہ کیا تھا, وہ تو صرف مسلمانوں کو, قائد اعظم کا مقدمہ ہی اقلیت تھا, مسلمان ایک اقلیت تھے, ان کے لیے لڑے تھے, تو آگے ہم نے اقلیتوں کو کیسے اگنور کرنا تھا, آگے ہم نے مطلب اقلیتوں کو دینی تھی. سیکنڈ تھنگ یہ تھی کہ جو ریلیجن ہے اس کی نیچر جو ہے اس میں کیا ہوگی اسٹیٹ کے اندر. اچھا, یہ بھارت میں بھی پرابلمیٹک تھا, یہ صرف پاکستان میں پرابلمیٹک نہیں تھا. ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھا کہ جی یہ آپ پاکستان بنانے جا رہے ہیں تو یہ پاکستان میں کیا مولویوں کی حکومت ہوگی؟ تو انہوں نے برجستہ قائد اعظم نے جواب دیا کہ آپ کا اس حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے جو بھارت میں پنڈت چلائیں گے. بالکل, پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے ایک مذہبی نسبت ہے, مہاتما گاندھی جو ہے ایک مذہبی نسبت ہے, وہاں بھی یہ مذہب. لاسٹ بات یعنی اگر آپ نے لیونگ ہسٹری میں جانا ہے, آج کے دن اس کو دیکھنا ہے کہ بھارت کی اسٹیٹ میں جو ریلیجن ہے اس کی نیچر کس طرح ڈسٹرب اور کنفیوزڈ ہے, تو آپ واگا بارڈر چلے جائیں تو ایک گیٹ ادھر ہے بھارت کا, ایک ہمارا ہے. ہمارے گیٹ کے اوپر جو ہے نا اللہ لکھا ہوا ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جی ہاں مسلمان مطلب میجورٹی میں ہے, یا جو دوسری طرف جو ہے وہ 3 مذاہب کی علامات نہیں ہے, دوسری طرف تریمورتی بنی ہوئی ہے جو صرف ہندو مت کی علامت ہے. حالانکہ جو پریڈ فوجی کر رہے ہیں وہ سارے سکھ ہیں, یعنی کہ نہ سکھوں کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے, نہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے, نہ کرسچن کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ واگا بارڈر جا کے جو ہے اس کی آج بھی دیکھ لیں کہ یہ نیچر آف ریلیجن جو ہے اسٹیٹ کے اندر یہ یہیں پرابلمیٹک نہیں ہے, یہ بھارت کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طرح پرابلمیٹک چل رہی ہے. اور اس کو جو ہے وہ کنسنسس کے ذریعے مطلب کرنا ہے, یعنی قائد اعظم اپنی سنگل ورڈکٹ سے اس کو حل کر کے نہیں جا سکتے تھے کہ نیچر آف ریلیجن جو ہے وہ کیا ہوگی اسٹیٹ کے اندر. صحیح. تو آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہم چاہ رہے تھے کہ ہم خاصی ڈیٹیل میں بات کرتے رہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, تو یہ تو اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم پڑ سکتی ہے. تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ.